اچھا بھٹی صاحب، یہ کوکنگ وغیرہ کا کبھی کوئی شغل کبھی لگتا ہے؟ کوکنگ سیکھی ہے یا کرتے ہیں، یا عید کے موقع پہ موقع ملتا ہے کچھ کرنے کا؟ میں تو ہر ویک میں پکاتا ہوں، یعنی کھانے کچن میں بھی پکاتے ہیں؟ ہاں، پراٹھے بڑے اچھے بنا لیتا ہوں، یعنی پروگرام میں نہیں، کچن میں زیادہ مزے کا پکا لیتا ہوں، اچھا پروگرام میں تو نہیں۔ تو کیا پکا لیتے ہیں؟ یعنی وہیں پہ اٹک گئے، پراٹھے بڑے مزے کے، کرن کی بات ہے، پراٹھے بڑے مزے کے، اوکے، اور کیا اس کو کہتے ہیں، سوائے چاولوں کے۔ یار تو گول بن جاتے ہیں پراٹھے؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے سر، گول بنانا پراٹھے ہیں۔ آپ نے پکایا نہیں پھر کسی کو، بن جاتا ہے، لیکن یہ بڑا ایفرٹ والا کام ہے۔ پراٹھا میکرز آ گئے ہیں، ہاں لیکن یہ تو مجھے لگ رہا ہے خود ایفرٹ کرتے ہیں، نہیں خود وہ جو اس بیل کے پراپر ہیں، بیل کے پراپر، اور پھر وہ جو بعد میں وہ جو پرانے دور کا وہ والا عظیم لوگ ہیں۔ ہاں بل والا پراٹھا بناتے ہیں کیسے؟ ہاں وہ بھی بنا لیتا ہوں کسی دن میں، اگر پراٹھا کہتے ہیں نا، کیا بات ہے بھٹی صاحب، یہ آئی ایم امپریسڈ، کیونکہ وہ تو نارملی بنتا ہی یہ بڑا، مجھے سوائے چاولوں کے، کیونکہ اس میں مجھے پانی نہیں ڈالنا آتا کہ کتنا پانی ڈالنا ہوتا ہے، وہ تو باقی ہر چیز میں پکا لیتا ہوں۔ اچھا، میں اپنے کریئر کے اوائل میں آئی لیوڈ ان بینکاک، تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں ادھر بنا کے لاتا ہوں، اور آپ ساتھ ساتھ کھاتے، آپ کو پتہ چلتا کیسے بناتے۔ تو گھر والے بھی اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ میرے پوری فیملی میں میری کوکنگ مشہور ہے۔ اچھا، پراٹھوں کے علاوہ کیا؟ مکس سبزی جو مجھے پسند ہے، مکس سبزیاں مجھے بڑی پسند ہیں، مکس دالیں بڑی پسند ہیں، اور چکن دیسی والا وہ جو شوربے والا وہ میں بڑا اچھا بنا۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا تھا؟ آپ لوگ تو مستقل اسلام آباد میں ہوتے ہیں نا، میں تو کبھی بلا کے نہیں کھلایا۔ انہوں نے ساتھ کہہ دی مکس سبزی، ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی۔ آپ کا کیا سلسلہ ہے غریدہ کوکنگ وغیرہ؟ یہ میں نے کئی پروگرام میں ویسے سنا ہے کہ دین آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو تو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں بنفسِ نفیس پوچھوں ادھر کیا پکا لیتے ہیں، پوچھ رہا ہوں نا، ادھر پکاتی ہیں ادھر پکاتی ہیں، سب کچھ پکا لیتی ہوں، ایون اگر کچھ ٹرائی نہیں بھی کیا تو آئی جسٹ ہیو ٹو لک ایٹ دا ریسیپی اینڈ آئی کین کوک اٹ۔ اوکے، واٹ از دا اسپیشلٹی دیٹ یو لو ٹو کوک؟ سارے اش کر اٹھیں؟ بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہوں، سب کچھ، مطلب میرے خیال میں وہ آئی ریمبر دا شو ویئر یو ڈسکس آلو والی بریانی، آئی تھنک یو ور دیئر ایز ویل، یا کوئی کہاں پر کوئی آلو والی بریانی؟ یا عموماً ہم عید شوز میں دونوں ساتھ آلو والی ہونی چاہیے، آلو والی کون سی ہونی چاہیے؟ آلو والی، ایگزیکٹلی، آئی فیل پانی کتنا ڈالنا چاہیے بریانی؟ کچھ بھی ہو نا، بریانی گوشت والی ہونی چاہیے، اور وہ بھی بچیا کا گوشت۔ کرن ویسے آپ تو کرتی ہیں کوکنگ ویسے، یا نہیں کرتی ہیں آج کل؟ چلے آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں۔ کرن کو کچھ نہیں بنانا آتا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، کرن کو انڈا بھی نہیں بنانا آتا۔ بھائی دیکھیں، میں جب کراچی میں تھی نا، تو کراچی میں جس طرح کا میرا گھر ہے، تو وہاں پر میرا کچن جو تھا وہ میرے بیڈ روم سے نکلتے ہی نا، وہ اوپن کچن مجھے سامنے نظر آتا تھا۔ اچھا، تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میں بیڈ روم سے نکلتی تھی، اچھا کچن ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ کے چلی جاتی ہے۔ اب الحمدللہ اسلام آباد میں جو میرا گھر ہے نا، اس کے کچن کا سیٹ اپ بھی بالکل الگ ہے۔ اوکے، تو اللہ کے کرم سے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے کچن میں کیا چیز کہاں پر اور کس طرح سے چاہتی تھی کہ اٹیچ کچن ہو آپ کے بیڈ روم کے ساتھ؟ نہیں، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں مجھے کھانا پسند ہے، ہاں الحمدللہ کھانا پسند ہے، اور میرے ہسبینڈ مجھ سے بھی وعدہ ہے ان کا کہ مطلب کچھ کھلائیں گے آپ مجھے۔ آپ نے نہیں انڈا بھی بنا سکتی ہیں؟ نہیں، شاید میں بنا سکتی ہوں، لیکن میں نے کبھی کوشش نہیں کی، اور پہلے کبھی کی ہے کوشش۔ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ جب نئی شادی ہوئی تھی تو کیونکہ میں بھی اور سمی دونوں ہی ہم آفس چلے جاتے تھے، تو ہم نے کوئی 24/7 کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، جو بھی آتے تھے وہ گھر پہ کام کر آ کے بند کر کے چلے جاتے تھے۔ اب ہم دونوں ہی ہوتے تھے، تو شروع میں مجھے وہ بیویانہ شوق جاگا، میں نے کہا چلے اپنے شوہر کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ تو 1-2 دفعہ میں نے کچھ بنانے کی کوشش کی، پھر ایسا ہوا کہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب میں آفس سے واپس آتی تھی تو سمی خود ہی آ کے کچھ نہ کچھ انہوں نے بنا لیا ہوتا تھا، وہ کھلاتے تھے۔ سنیں، تو پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا، میں سوچتی تھی کتنا پیارا شوہر ہے۔ 9 سال جب میری شادی کو ہو گئے، اس کے بعد سمی کے اندر یہ اتنی ہمت آئی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں میرا کک جو ہے وہ نہیں تھا، چھٹی پر تھا، تو میں نے اس دن خوش ہو گیا، اور میرا تعلق حیدرآباد دکن سے، میں نے کہا میں آج حیدرآبادی دال بناتی ہوں بڑی زبردست قسم کی، فلانا ڈھمکانا۔ میں گئی کچن میں اور میں نے پکایا۔ پکانے کے بعد سمی نے مجھے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، ابھی دوپہر میں کہیں باہر سے منگواتے، شام کو یہ کھائیں گے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، حالانکہ فریش کھانا بنا ہوا ہے۔ بھائی ہو گیا دوپہر کا کھانا، رات کے کھانے کی بات آئی تو پھر باہر سے آرڈر ہو چکا تھا۔ تو میں نے کہا یار وہ دال جو میں نے بنائی تھی کہاں گئی؟ کہنے لگے وہ اسٹاف کو چاہیے تھا کھانا، ان کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ بنا ہوا نہیں تھا، وہ کھائے گا۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اگلے دن مجھے پتا چلا
کہ وہ اتنی ماشاءاللہ واحیات بنائی تھی میں نے کہ وہ اسٹاف نے بھی نہیں کھائی ماشاءاللہ. تو 9 سال بعد میرے شوہر میں اتنی ہمت اور اتنا تپڑ آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیگم بہت بری دال تھی. اطہر بھائی آپ کا کوئی تجربہ ہے کوکنگ سے متعلق یا بیکاز یو لیوڈ دیر؟ تو میرے خیال میں وہی جو بٹی صاحب کہہ رہے تھے نا، اب میرا بھی یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر پہ ہوں تو 90% کوکنگ میں ہی گھر میں کرتا ہوں. اچھا. تو ادھر تو جب رہتے تھے، اور میرے خیال میں یہ جو کوکنگ ہے نا، بٹی صاحب شاید مجھ سے ایگری کریں کہ یہ کھانا پکا کے اپنے کسی لوڈ ون کو اس کو کھلانا، میرے خیال میں الٹیمیٹ جیسچر آف لو سچ اے پلیزر ہے نا، کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں. میرے بچے تو مجھے ریکویسٹ کرتے ہوتے ہیں ایوری سنڈے کو، ادھر کرتے ہوتے تھے کہ آج آپ نے یہ چیز بنانی ہے. تو وہ ہے کہ مجھے شوق ہے کوکنگ کا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو اگر خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ سوچیں نا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی ادرک لہسن کی خوشبو آ رہی ہے یہ ہے، تو آپ سوچیں اس کے پیچھے کتنا ایفرٹ ہے جو آپ کے لیے وہ کر کے آپ کے سامنے وہ کھانا پروستی ہیں کہ بھائی آپ وہ کھا سکیں اور انجوائے کر سکیں، اور آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ حاصل ہو. اور پر جو کوئی کھانا نہیں بناتا تو اٹس ناٹ اے کرائم، کوئی اگر نہیں بناتا تو وہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ بھی کوئی اپنی چوائس ہوتی ہے نا.